خاندان اور جماعت جو ہے وہ کریڈٹ چرا رہی ہے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن دیکھنے کے لیے اس قوم نے اپنے پیٹ کاٹے، اپنے بچوں کے حصے کا جو بجٹ تھا جو ہم نے ایٹمی قوت بننے پہ لگایا، اور یہ ریاستی ادارے، حکومت نہیں، مختلف شخصیات جو مختلف ادوار میں اس پروگرام کے ساتھ جڑی رہیں، اور انہوں نے الٹیمیٹلی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ آج کا دن جو ہے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، جس نے آج قوم کو طاقتور بنانے میں ایک تنکا بھی، ذرہ بھی اکٹھا کر کے آج اس ایٹمی پاکستان کا تشخص وقار دنیا میں متعارف کرانے کا جو ذریعہ بنا، انہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ آج ایٹمی دھماکے کا کریڈٹ لینے کے لیے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے ضلع سبحانی اول جو ہیں وہ ایٹمی دھماکہ نہ کرتے تو قوم ان کا دھماکہ کرتی، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا، کیونکہ اگر ان کی ٹانگوں میں واقعی اتنی جان ہوتی تو مودی کے یار ہوتے ہوئے کبھی بھی بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو اس طرح سے نہ للکارتے، کیونکہ سیاہ چین جیسے زخم جو ہیں وہ اس قوم کے سینے میں ابھی بھی ہرے ہیں، جو شاہی خاندان کے دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا حقائق اور تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آج عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں ان کو جو ہے راہ راست پہ لایا جائے۔ دوسرا ایشو جو ہے آج کی پریس کانفرنس کا، وہ آپ کا ارسا کے ساتھ جڑا ایک ایسا وفاق کی اکائیوں میں نفاق ڈالنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی وضاحت ضروری ہے کہ پنجاب بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے سندھ کو اور چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ گلے لگاتا رہا، اس کے آنسو پونچھتا رہا، اور ہر جگہ پہ بڑا بھائی بن کے قربانی دیتا رہا۔ لیکن بدقسمتی سے سندھ کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دنوں سے پانی پہ جو سیاست کر کے ہماری ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی افق پہ زندہ رہنے کے لیے کوشاں ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہوا، اس واٹر ریکارڈ کے تحت تونسا پانجند جو ہے وہ پنجاب کا پانی ہے، اور اپنے پانی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا آئینی اور قانونی حق پنجاب کے پاس موجود ہے۔ لہذا جو 1970 کے اندر لوور رنگپور کینال نکالی گئی، جو اس ریکارڈ سے بھی پہلے کی وابڈا اس کو مینج کر رہا ہے، اور پھر 1990 میں الٹیمیٹلی اس کو پنجاب کے اندر اس واٹر ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، اس پانی کو حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.25 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ جو ہے، جہاں پہ کاٹن کی فصل جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہے، اور یہ کیش کراپ جو ہے
وہ مظفر گڑھ اور ڈی جی خان کا جو حصے کا پانی ہے، جو ہم سرپلس پانی جو ہے اپنے ان غریب کاشتکاروں کو، جن کا 12.25 ایکڑ سے کم کا رقبہ جو ہے 12 سے 12.5 ایکڑ کا جو رقبہ بنتا ہے، ان کو سیراب کر کے اس پانی سے ان کی غربت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ کاٹن کی فصل کے ذریعے پاکستان کو ایک سونا اگلنے والا ملک جو ہے، اس کا جو سب سے زیادہ دنیا میں زر مبادلہ کمانے کا اہم ترین ذریعہ کپاس کی فصل ہے، اس کو یہ پانی دینے جا رہے ہیں۔ اور سندھ کی حکومت کا ارسا کے اجلاس کے حوالے سے میڈیا کو غلط بیانی کر کے یہ تاثر دینا کہ سندھ کے ممبر کے حوالے سے پنجاب کے کسی ممبر نے دست و گریبان ہو کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس سوچ کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور یہ غلط بیانیاں پیدا کر کے صوبوں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ہر حال میں یہی روکنا ہوگا، کیونکہ کسی صورت بھی وفاق پاکستان جو ہے اس پانی کی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا پوائنٹ آف انٹری ہے، جو پانی پنجاب میں آتا ہے، اس کے 2 پوائنٹس ہیں، ایک مرالا اور چشمہ، اور جہاں سے پانی سندھ میں انٹر ہوتا ہے، یعنی ایگزٹ پوائنٹ جو پنجاب کے ہیں وہ پانجنند اور توسا ہے۔ ان دونوں پوائنٹ کے اوپر جو 2600 میل کا پانی کا سیراب ہونے کا انٹری پوائنٹ سے لے کے ایگزٹ پوائنٹ تک پنجاب کا رقبہ ہے، جہاں سے پنجاب سے پانی گزر رہا ہے، وہ 2600 مربع میل ہے۔ تو اس 2600 میل کے اندر 8% پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، یا لاس ہوتا ہے، یا جو ہے سیپج کی شکل میں زمین میں وہ ابزارب ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ جب وہ سندھ کے اندر پانی انٹر ہوتا ہے تو 600 میل کا ایریا جہاں سندھ کا بنتا ہے، اس کے اندر وہ 39% لاسز، ایویپوریشن اور لینڈ ابزارپشن کا فگر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فگر دیا جا رہا ہے اس کی تصدیق کرنی ضروری ہے، اور اس کو تصدیق کرنے کے لیے فی الفور جو ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ارسا سے کہ وہ یہاں پہ ایویلویٹر بٹھائیں، مانیٹر بٹھائیں، اور جو حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی بڑے بڑے جگیردار وڈیرے چوری کرتے ہیں، اور سندھ حکومت کی ملی بھگت سے یہ پانی چوری ہوتا ہے، اور اس کو لائن لاسز ڈکلیئر کر کے تو پنجاب کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے عوام جو ہے وہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ جو فیصلے حکومت پنجاب نے کرنے ہیں کہ اپنے حصے کا پانی اس نے کہاں، کب، کس طرح اور کتنا استعمال کرنا ہے، وہ کسی اور صوبے کی ڈکٹیشن سے وہ حق استعمال کرے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہم کسی کو ڈکٹیشن دیتے ہیں اور نہ ہم سندھ حکومت کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ تیسرا ایشو جو اہم ایشو ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے صوبہ پنجاب کے اندر قومی صحت کارڈ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کے اجرا کیا ہے، اس قومی صحت کارڈ کا الحمدللہ باضابطہ طور پہ ہم اس کو لانچ کر چکے ہیں۔ اب تک آج کے دن تک 88 لاکھ افراد جو ہیں وہ 7 اضلاع کے وہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے،
DG खान और साहिवाल की जो 2 डिवीजन्स हैं उनमें 48 लाख की आबादी जो है उसको हम फिलफौर जो है हेल्थ कार्ड जो कौमी सेहत कार्ड है उससे मुस्तफीद करने जा रहे हैं। और जो बिडिंग प्रोसेस है उसका बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ हो चुका है और जिसके तहत जो है हमारी इस वक्त जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको ओपन कर दिया गया है। और बिडिंग प्रोसेस के तहत इससे पहले चूंकि ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस देख रही थी, तो हम ये चाहते हैं कि बिडिंग प्रोसेस से हम इसको ओपन करें और बाकी जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी आए और आवाम को एक कंपेटिटिव हेल्थ फैसिलिटेशन अवेलेबल हो। तो जो पहले प्रोसेस में 2021 का बजट था, इस 21 के बजट में 23 बिलियन रुपीस जो है इस कौमी सेहत कार्ड के लिए रखे गए और अभी इस साल के बजट में जो 20 और 22 का बजट है उसके लिए 80 अरब से 100 अरब रुपए तक की रकम जो है वो मुख्तस की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दिसंबर 2021 तक जो है वो पूरे पंजाब की तकरीबन जो है हमारी 2 करोड़ 92 लाख फैमिलीज बनती हैं जो हर हाल में सेहत कार्ड से बेनिफिट उठाएंगी और हुकूमत पंजाब जो है उनको सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है उनकी सेहत के साथ जुड़ी जो मुश्किलात और मसाइल हैं उनको एक यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए कौमी सेहत कार्ड के जरिए प्रोटेक्ट करेगी। आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगी, क्योंकि बजट बन रहा है हमारा और उस बजट के अंदर हमें जो है वो बार बार जैसा आप जानते हैं कि ये जो फिनंशियल ईयर था कोरोना की वजह से एक मुश्किल साल था और इस मुश्किल साल में हमने जो अहदाफ सेट किए थे, पंजाब का बजट जो था उसको हमने जब प्लान किया तो तरक्याती स्कीमें और गैर तरक्याती जो अखराजात थे उन सब को लहदा जब बजटरी सपोर्ट के साथ जोड़ के अनाउंस किया गया और इस असेंबली ने उसको पास किया, पंजाब असेंबली ने, तो उसमें अखराजात और वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से कुछ SOP सेट किए गए। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस एहतियात से और जिम्मेदारी से उन वसाइल को मैनेज किया गया उसकी बदौलत जो है वो गैर तरक्याती अखराजात में कटौतियाँ हुई, ऑस्टेरिटी मेजर्स हुए और उस ऑस्टेरिटी ड्राइव का नतीजा ये निकला कि किसी जगह भी कोई सरकारी गाड़ी ना खरीदी गई, ना किसी जगह जो है जो कोरोना भी एक रीज़न थी लेकिन हुकूमत पंजाब ने जो गैर मुल्की दौरों पे पाबंदी लगाई उसकी बदौलत ये हुआ कि आपका जो गैर तरक्याती बजट था उसमें कोई ऑलमोस्ट जो है वो 60 से 70 अरब रुपया बचाया गया। और ये जो 60 से 70 अरब रुपए की बचत है इसको जो है वो हुकूमत पंजाब ने तरक्याती स्कीमों में डाल के निचली सतह के अवाम की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उनको फराहम करने के लिए ये बजट का हिस्सा बनाया। और ये पहली दफ़ा हुआ कि आप सुन रहे थे रात एक शख्सियत का इंटरव्यू और जो बड़ा क्रेडिट लेते हुए ये बता रहे थे कि उनके दौर में यहाँ पंजाब में दूध की नहरें बहा करती थी और शहद पंजाब की आवाम जो है वो मुफ्त चाटा करते थे और इसी तरह हर तरह का बेहतर से बेहतरीन जो एक आइडियल एनवायरनमेंट था जो पंजाब के अंदर रहने वालों को दस्तयाब था।
تو ان کی یادداشت کو درست رکھنے کے لیے، کیونکہ 70 سال کے بعد ہماری ویسے ہی کہاوت بن جاتی ہے کہ 70-72 کرتا ہے بندہ، تو وہ جو 70-72 والا فارمولہ ہے وہ ان کی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ حقائق کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی تھی، اور جو وہ کہہ رہے تھے سننے والا ہنس رہا تھا کہ شو بازیوں میں، سیاہ کاریوں میں، لوٹ کسوٹ میں، کک بیکس میں اور اس کے ساتھ جڑی ٹیٹیوں کی لازوال داستانوں میں تو آپ نے یقیناً لیڈ لی ہوگی، لیکن 1200 ارب کا اس صوبے کو مقروض بنا کے جب آپ چلے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی اس معیشت کو سہارا دے کے پاؤں پہ کھڑا کر کے پٹڑی پہ رواں دواں کرنے کا اعزاز جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو حاصل ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس صوبے کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس اعزاز کو سمیٹ رہے ہیں، اور اب وہ معیشت جس کو آپ جو ہے وہ لاغر کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور اس صوبے کے عوام جو ہے وہ سیاسی یتیمی کا شکار ہوئے، کیونکہ آپ نے سرپرستی صرف اپنے بچوں کی جو ماشاءاللہ آپ فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ وہ آج بھی پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان میں آنے کا وہ نام نہیں لے رہے، قانون بھی بلا رہے ہیں، عدالتیں بلا رہی ہیں، لیکن وہ کاروبار باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور پاکستان اور اس صوبے کے بچے جو ہیں وہ ان کی کارستانیوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ انٹرویو کے اندر ایک ہی بات انہوں نے سچی کی جو عوام کے دل کو لگی، وہ جعلی راج کماری کا بندوبست تھا، اور جو انہوں نے وہاں یہ ثابت کر دیا کہ جو وہ بار بار کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی ایک جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسری جماعت کے حوالے سے فیصلہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جعلی راج کماری نے جس زور و شور سے شوکاز ایشو کرایا اور پھر اس کو پھڑوا کے ڈسٹ بن کی زینت بنایا، ان کارستانی کو کنڈیم جو ہے وہ شہباز شریف نے بھی کر دیا، اور جو آج ایک انہونی ہوئی کہ چونکہ شاہد حقان عباسی صاحب ایک بہتان تراشی میں وہ چیمپئن شپ جیت چکے ہیں، تو اس طرح کی بہتان تراشیوں میں انہوں نے کہا کہ میرا اور شہباز شریف کا بیانیہ ایک ہے، اور وہ بیانیہ جو ہے شہباز شریف نے پھاڑ کے پھینک کے ہوا میں اڑا دیا اور یہ کہا کہ نہیں، جو ایک جماعت ہے اس کو حق نہیں کہ شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ اکیلے مریم کی کٹ پتلی بن کے تو کسی کو شوکاز ایشو کرتے رہیں اور انہیں اس پی ڈی ایم سے نکالیں یا رکھیں۔ تو یہ چونکہ پنجاب کی سیاست کے اندر کریڈٹ لینے والا خاندان جو ہے وہ پنجاب کو جس طرح بنجر کر کے گیا، جس طرح پنجاب کو لاغر کر کے گیا، جس طرح پنجاب کو اس قرضوں کا مقروض کر کے گیا، انشاءاللہ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب جو ہے جو آنے والا بجٹ جو ہے اس کو عوامی امنگوں کی ترجمانی کا بجٹ بناتے ہوئے ہر سطح پہ وہ عوام ریلیف اور عوام سوچ اور عوام دوست بجٹ میں بدلے گی، اور اس میں میڈیا کی رہنمائی بھی ہمیں چاہیے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے اس بجٹ کی نوک پلک سنوارنے میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور انشاءاللہ بجٹ سے پہلے ہم ایک پری بجٹ کنسلٹیشن کریں گے، میڈیا کے ساتھ کریں گے، اور پری بجٹ کنسلٹیشن جو ہے وہ میڈیا کی قیمتی آراء جو ہے ہم عوامی مفاد میں بجٹ کا حصہ بنائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک طرف تو
آپ نے جس طرح کہا ٹیٹیز اور یہ سب کچھ ہوگا، کوئی بھی چیز عدالتوں میں آج تک ثابت نہیں ہو سکتی. کل ہی انہوں نے کہا نواز شریف نے کہ میں دونوں مقدمات میں میرٹ پر رہا ہوا. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ جس ضلع میں بھی جاتے ہیں اربوں روپے کے فنڈس دے رہے ہیں، کیا حکومت کے پاس خزانے میں اتنا پیسہ ہے؟ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگا، یہ صرف اعلانات کی حد تک رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جن کیسز میں ضمانت لی، میرٹ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی کیس ٹرائل ہوتا ہے، گواہ آتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں اور ٹرائل کے بعد کسی کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے. جہاں 110 گواہوں میں سے جو نیب نے لسٹ دی ہوئی ہے، 10 گواہ بھی ابھی تک جو ہے عدالتوں سے اپنی وہ شہادتیں دے کے گزرے نہیں ہیں، تو یہ کیسا میرٹ ہے جس کی تشہیر وہ کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ میرٹ 70 سال ہے اور 70 سال کی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ ضمانت لی ہے. دوسری بات جو رنگ روڈ کے حوالے سے انہوں نے کی تھی، ایک رنگ روڈ ہے جو پنڈی میں بن رہی ہے، جس کے حوالے سے ذرا سا شائبہ ہوا، انگلی اٹھی تو وقت کے حکمران عمران خان نے فی الفور اس پہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کرا کے وہ کیس جو ہے وہ نیب اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھیجا کہ وہ اس کی آزادانہ منصفانہ تحقیقات کریں. ایک رنگ روڈ ہے جو لاہور میں بھی بنی ہے اور جو شاہی خاندان کے رقبے کے گرد گرد گھوم کے ان کے دوستوں اور حواریوں کو کھربوں روپے کا فائدہ پہنچا رہی ہے. تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے کہ خان صاحب آپ نے اتنا بڑا ظرف دکھایا کہ اپنے دور کی رنگ روڈ کی انکوائری شروع کروائی ہے، تو آپ میرے دور کی بھی رنگ روڈ کی انکوائری کرائیں، آئیں وہاں پہ بھی جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کو بھی سامنے لائیں. تو یہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے والے جو ہیں کبھی اپنے گریبان میں جھانکتے تو شاید قوم جو ہے اس طرح مقروض نہ ہوتی. جو آپ نے بتایا ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج، تو دیکھیں جس ضلع میں بھی وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں کوئی ایسی اسکیم وہ اناؤنس نہیں کرتے جب تک اس کا پراپر جو ہے بجٹری سپورٹ میکنزم طے نہ کر دیا جائے. اور ان سب اسکیموں کی جو فنڈنگ ہے آلریڈی آن گوئنگ میں ہے. جو نئی اسکیمز آ رہی ہیں وہ اس بجٹ کا حصہ بن جائیں گی اور انشاءاللہ وہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم وعدے نہیں صرف کرتے، ہم عمل بھی کرتے ہیں، اور وعدے نہیں عمل کا نام جو ہے وہ عثمان بزدار ہے. اور انشاءاللہ جو وہ وعدے کر رہے ہیں اس پہ ہر حال میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے. شاہد پھر موسم جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ کے حوالے سے اپوزیشن اور سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. اگر ان کو علی ظفر کی رپورٹ میں کلیئر قرار دے دیا گیا تو این آر او دیا جائے گا 40 افراد سے ڈر کر، اور اگر وہ نہیں دیا جاتا تو جہانگیر خان گروپ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو کس طرح نکلیں گے صورتحال؟ جو گھر کے فرد ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں کھڑے ہوتے، وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ کھڑے ہیں وہ سامنے نہیں کھڑے ہیں. اور جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ نظریے کا محافظ ہوتا ہے، وہ لیڈرشپ کی آئیڈیالوجی کا پاسبان ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے، اور وہ اس سے آپ کا تصادم نہیں ہوتا. اس کے ساتھ آپ کے جو تحفظات سے جڑی کوئی نیریٹو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں پوری امید ہوں کہ ٹروتھ ول پرویل، حقائق کی حکمرانی ہوگی، سچ کی حکمرانی ہوگی، اور سچ جو ہے وہ سر چڑھ کے بولے گا، فکر نہ کر. جی خیر صاحب آپ ایشو پر پنجاب جو ہے ایشو پر اس وقت ایک نئی کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے. جو ایلیویٹرز لگانے کا مطالبہ ہے یہ باضابطہ طور پہ صرف حکومت سے کیا جائے گا کہ صرف میڈیا کے ذریعے مطالبہ جایا جائے گا؟ نہیں، ظاہر ہے یہ اس کا ایک ریگولیٹری میکنزم ہے. جب بھی صوبوں میں کوئی اختلاف، کنسرن یا دوسری رائے یا آواز آتی ہے تو ارسا کا کام یہ ہے کہ وہ صوبوں کو مل بیٹھ کے اکٹھا کر کے حقائق کے ساتھ جڑا بیانیاں دے اور فیکٹس اینڈ فگر شیئر کرے. اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ہماری جو منسٹری بنی ہے انٹر پروونشل منسٹری، اسی منسٹری کے اندر جو ہے الٹیمیٹلی جہاں پہ صوبوں کے حوالے سے
کو ریزرویشن آتی ہیں اس منسٹری کے ذریعے CCI کا حصہ بنتی ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہے, ایک میکنزم ہے, اس کو ساتھ ساتھ اڈاپٹ کیا جائے گا. لیکن فی الفور چونکہ اس وقت فصل کی بوائی کا سیزن ہے اور اس میں اس کو وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ بھی مانیٹر بیٹھ سکتا ہے یا ایلیویٹر لگ سکتا ہے یا ایویلویٹر بٹھایا جا سکتا ہے, وہ ہمیں اس پروسیس کی طرف ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پراپر ایویلویشن اور انالیسس کے ساتھ جڑا مانیٹری میکنزم جو ہے اس کو سپورٹ کریں اور اسی سے صوبوں کے جو ہیں وہ تحفظات دور ہو سکتے ہیں. محسن 15% ہو گئے پانی کا مسئلہ جو ہے کہیں حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حکیم جو اکثر صارفیت اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں چاہے حکیم کو کہ سندھ کا آپ صارفیت اس حوالے سے وہی اپڈیٹ کریں گے کیونکہ پنجاب کی تو بات مان نہیں جا رہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہی حل کرنے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ریاست کا انٹرسٹ جو ہے وہ سیاست کے انٹرسٹ سے بہت بڑا ہوتا ہے, اور جہاں پہ آپ سیاست کریں گے تو قومی مفاد میں جو ریاست کا رول ہے اس نے ہمیشہ ادا کیا ہے اور مزید کرتی رہے گی. جی شفیق. اور اگر ریکنسیلیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی کو منانے کی حق میں کوشش کریں گے, تو کیا ایسی کوئی تجویز اور ہے کہ حکومتی سطح پر نیشنل سطح پر کوئی ریکنسیلیشن گورنمنٹ تشکیل دے دی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, ٹھوک وجا کے سینہ تان کے وہ 5 سال پورے کریں گے. اور ریکنسیلیشن کا خواب دیکھنے والے جو ہیں وہ چور دروازے سے عوام کے مینڈیٹ پہ نقب زنی لگانا چاہتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی یہ خواہش جو ہے وہ سینے میں دم توڑ جائے گی اور الٹیمیٹلی انہیں 2023 تک کا انتظار کرنا پڑے گا. بھائی کو کس بھائی کو منانا چاہتے ہیں؟ وہ جو عدالتوں سے غلط بیانی کر کے گیا, جو اس پوری قوم سے جھوٹ بول کے گیا, اور جو دوائی لینے گیا جو ہے کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا اور بیٹے کے کاروباری دفتروں کو مانیٹر کر رہا ہے یا لک آفٹر کر رہا ہے. وہ بھائی کون ہے؟ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. اس بھائی کی کوئی اب پاکستان کی سیاست میں حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اس بھائی کو واپس آنا ہے, عدالتوں میں حساب دینا ہے, جواب دینا ہے, اور لوٹ کھوٹ کا جو لوٹ کسوٹ کے ساتھ جڑا بیانیہ ہے اس کو پاکستان کے عوام کے سامنے جو بے نقاب ہو چکا ہے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ گیدڑ ببکیاں, یہ لارے لپے کہ بھائی کو منا لوں, کون سا بھائی ہے جو ٹافیوں چاکلیٹوں سے جسے ماننا ہے, اور وہ ویسے بھی وہاں کیٹبری کھاتے ہیں UK والی چاکلیٹ, پاکستانی چاکلیٹ انہیں ویسے ہی پسند نہیں ہے, تو نہ اس نے اس سے بہلنا ہے اور نہ آپ کی اس چاکلیٹ کے اور ٹافیوں کے سہارے اس نے ماننا ہے. تو لہٰذا قانون جو ہے وہ منائے گا اسے, اور قانون جو ہے اسی کی زبان نے اسے سمجھانا ہے انشاءاللہ. آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی کہا ہے کہ میں ٹھہر جاؤ بھائی, عزت کی سیاست, ہم عزت کی سیاست کرتے ہیں. وہ جو چوکاز نوٹس جاری ہوا اس پہ بہت ناراض ہوئے وہ, اور کہنے لگے ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں, عزت کماتے ہیں, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں, نوٹ کماتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا انکشاف آپ نے کیا, اور یہ جو ہے وہ اس کا جواب تو وہ بہتر طریقے سے آپ ان سے مانگے. لیکن ہر کوئی سیاست عزت کے لیے کرتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی ذات کے لیے سیاست کرتا ہے, کون اپنی کاز کے لیے سیاست کرتا ہے. جو ذات کے لیے سیاست کرنے والے ہوتے ہیں پھر عوام کے کٹہرے میں عوام ان کا علاج معالجہ کر لیتے ہیں, اور جو کاز کے لیے کھڑے رہتے ہیں عوام ان کو گرنے نہیں دیتے, عوام ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. عمر بیٹے لاسٹ. بلدیاتی
वक्त इंतजार करें? देखिए, जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी, पार्टी की सतह पे जो उन्होंने फिलफौर जो है उन्हें हदायत दी हैं कि जो जमहूरियत का हकीकी चेहरा है वो आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको फिलफौर जो है उन इलेक्शंस की तैयारी की जाए, और जो रिव्यू में गई है हुकूमत पंजाब अदालत के अंदर उस हवाले से फिलफौर फैसले किए जाए। चूँकि ज़ेर समाअत था ये केस, और आज चीफ जस्टिस साहब ने उस हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं वो बदनीति की अक्कासी जो कर रहे थे हमारे बल्दियाती नुमाइंदे कि वो उस अदारे का हिस्सा भी बनना चाहते थे अपने ज़िला कौंसल या चेयरमैन मुख्तलिफ यूसीज के नाज़म होते हुए, लेकिन वो साथ कहते थे कि पकी पकाई प्लेट में डाल के हमें कोई खिलाए, अदालतें खिलाएं, हम सिर्फ कायदाना लेबल लगाएं। तो उनके रिमार्क्स आज आपने सुन लिए हैं। हम पुरज़म है हुकूमत पंजाब के हर हाल में इस साल के आखिर तक हमें बल्दियाती स्ट्रक्चर को पंजाब में मुतारफ़ कराना है, और वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म की तरफ से ये टास्क मिल चुका है, सौंप दिया गया उनको। लेकिन कोरोना की तबाहकारियों के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो ही ये कोरोना से जुड़ी सूरत हाल बेहतर होगी, साथ साथ हम इस अमल को भी निचली सतह पे हकीकी जमहूरी सोच का, अमल का और कंडक्ट का जो ओवरऑल एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बल्दियाती निज़ाम से जुड़ा, वो आवाम की मंगों के मुताबिक इंशाल्लाह उसको यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।